بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل اپنے فرائض ادا کر کے چلے گئے۔ دن گزرا، رات آئی، یوسف کسی پتھر پر بیٹھے ہوئے یاد خدا کر رہے تھے کہ باروایت ایک آواز فراز چاہ سے آئی، اے یوسف، زندہ ہو یا مر گئے؟ یوسف یہ آواز سن کر چونک پڑے اور بولے، مجھے اس بیچارگی کی حالت میں کون پوچھنے آیا ہے؟ جواب ملا، میں ہوں تمہارا بھائی یہودا۔ یوسف نے جواب دیا، نہ زندوں میں ہوں نہ مردوں میں، میری حالت میرے مالک کو معلوم ہے، وہی میرا مالک ہے اور وہی میرا مددگار ہے۔ یہ سن کر یہودا رو پڑا۔ اس کے رونے کی خبر دوسرے بھائیوں کو ہو گئی۔ انہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہودا یوسف کی کوئی امداد نہ کر بیٹھے۔ فوراً سب کے سب سرے چاہ گئے اور اس کی بندش دھن کو مضبوط و مستحکم کر دیا۔ تبری میں ہے کہ یہودا کھانا لے کر گیا تھا۔ اور نور مبین جزائری میں ہے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ پھر وہاں سے واپس آ کر اپنے خیمے میں پہنچے اور ایک بزغالہ کو پکڑ کر ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف کے پیرہن کو رنگ لیا اور چاہا کہ یہاں سے روانہ ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں جلد پہنچ جائیں۔ مگر ایک بھائی نے تاخیر سے روانگی کا مشورہ دیا اور کہا کہ جس وقت ہم عموماً سفر سے واپس جایا کرتے تھے اس سے کچھ تاخیر کے بعد جانا چاہیے، اس سے ہمارے پلان کی تقویت پہنچے گی اور ہمارے پروگرام کو کامیابی نصیب ہوگی۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں ابتدائی شب کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کو علم تھا کہ برادران یوسف جب بھی سفر پہ جاتے تھے دن ڈوبنے سے پہلے واپس آ جایا کرتے تھے۔ آج جو تاخیر ہوئی اور وہ لوگ اپنے وقت سے نہ پہنچے تو حضرت یعقوب میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کنیز صغرا کو آواز دی اور اس سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس درخت کے پاس تک لے چل جو بیرون شہر ہے اور جہاں تک میں اپنے نور نظر کو رخصت کرنے کے لیے گیا تھا، تاکہ میں اندازہ لگاؤں کہ ان لوگوں کو اب تک نہ پہنچنے کی وجہ کیا ہوئی۔ صغرا کنیز آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے روانہ ہوئی۔ قاطع مسافت کرتے ہوئے آپ درخت تک پہنچے۔ اس کے قریب ایک پہاڑی تھی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اسی پہاڑی پر مجھے لے چل تاکہ میں نظر دوڑاؤں اور معلوم کروں کہ یوسف کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں، یعنی دور سے ان کے آنے کو معلوم کر لوں۔ چنانچہ صغرا ان کو پہاڑی پر لے گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا، کیونکہ تاریکی شب چھا چکی تھی۔ نظر سے مایوس ہو کر حضرت یعقوب نے کنیز کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو پکارے تاکہ اگر وہ نزدیک آ گئے ہوں تو ان کی آواز سے آمد یوسف کے بارے میں دل کو تسلی ہو جائے۔ کنیز نے آواز دی، اے فرزندان یعقوب، اگر تم نزدیک آ گئے ہو تو سن لو کہ تمہارے والد تمہارے انتظار میں اس پہاڑی پر کھڑے ہیں، تم جلد اس مقام پر پہنچو۔ کنیز کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ برادران یوسف جو اس پہاڑی کے دامن تک پہنچ چکے تھے فریاد و فغاں کرنے لگے اور واہ یوسفہ اور واہ حبیبہ کے نعرے لگانے لگے۔ حضرت یعقوب نے کنیز سے پوچھا کہ یہ شور و غوغا کیا ہے؟ اس نے صورتحال بیان کر دی اور فریاد و فغاں کا مطلب واضح کر دیا۔ حضرت یعقوب جو جب صورتحال سے آگاہ ہوئے تو سخت متحیر ہوئے، ان کے پیر لرزنے لگے اور وہ زمین پر گر پڑے۔ برادران یوسف دوڑ کر اس پہاڑی پر پہنچے۔ باپ کی غیر حالت دیکھ کر آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے پہ نفرین کرنے لگے۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ یہودا تھا۔ یہودا نے باپ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ اسی عالم میں رات گزری اور صبح ہوئی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، اے بدبختوں، تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا حادثہ گزرا؟ انہوں نے کہا، پاپا جان، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ ناگہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے یوسف کو پھاڑ کھایا، یہ کہا اور یوسف کا خون آلود کرتا سامنے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب نے باروایت معلم تنزیل اسے اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ اس خون سے یوسف کے خون کی بو نہیں آتی، اور میرے سمجھ نہیں آتا کہ وہ بھیڑیا کیسا تھا کہ اس نے قمیص کو پھاڑا نہیں، اسے صحیح سالم اتار کر میرے نور نظر کو کھا لیا۔ اے مکاروں، مجھے کیوں کر یقین آئے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ حضرت الصفا میں ہے کہ حضرت یعقوب نے لڑکوں کے بھیڑیے کا بار بار حوالہ دینے پر حکم دیا کہ جاؤ اور بھیڑیے کو پکڑ لاؤ۔
تاکہ میں دیکھوں کہ آیا میرے نور نظر کے کھانے کی اس میں کوئی علامت ہے یا نہیں۔ وہ لوگ حکم پاتے ہی جنگل میں گئے اور ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور اس کے منہ میں خون لگا کر حضرت یعقوب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ بابا جان اسے ملاحظہ ہی فرمائیں گے اور انہیں اس کا خیال نہ رہا ہوگا کہ وہ بھیڑیے سے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور وہ جواب بھی دے گا۔ حضرت یعقوب کے سامنے جب بھیڑیا آیا تو آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تو نے میرے لخت جگر یوسف کو کھایا ہے؟ اس نے کہا معاذ اللہ، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، ہم پر انبیاء اور اولیاء کا گوشت حرام ہے۔ تفسیر بحر المواج میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ حضور میں تو آپ کے گلہ گوسفند کے قریب بھی نہیں جاتا، یعنی جبکہ میں آپ کی گوسفند کو نہیں کھا سکتا تو معاذ اللہ آپ کے بیٹے کو کس طرح کھا سکتا ہوں۔ پھر وہ متوجہ ہوا برادران یوسف کی طرف اور ان سے بازبان پھنسی پوچھا کہ تم نے مجھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ ان کو بھیڑیے نے کھایا ہے اور اس وقت جنگل میں تو پھر رہا تھا، اس لیے ہمیں یقین ہو گیا کہ تو نے ہی کھایا ہوگا۔ اس کے بعد بھیڑیے نے کہا کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں، سنا جانے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ حضور والا، آپ کے لڑکے مجھے بلا وجہ پکڑ کر لے آئے ہیں اور مجھ پر قتل یوسف کا بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، تو بالکل بے خطا ہے۔ اس کے بعد باروایت روضۃ الصفا حضرت یعقوب نے پوچھا کہ اتنے طویل سفر کے لیے تو کیوں روانہ ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ حضور میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے نکلا ہوں جو ثنا میں رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تم تو اس بھیڑیے سے بھی بدتر ہو، یہ اپنے بھائی کی زیارت و ملاقات کے لیے طویل سفر اختیار کر کے جا رہا ہے اور تم اپنے بہترین بھائی کو گوا کر آئے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بھیڑیا حضرت یعقوب کے پاس سے رخصت ہو کر ایک پہاڑ پر گیا اور وہاں آواز دی اور اپنے ہم جنسوں سے کہا تم پر قتل یوسف کا الزام ہے، تم جا کر حضرت یعقوب کی خدمت میں صفائی پیش کرو۔ چنانچہ ہزاروں بھیڑیے خانہ یعقوب کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے کہا حضور ہم پر غلط الزام ہے، ہم میں سے کسی نے یہ جرم عظیم نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ برادران یوسف کی طرف متوجہ ہو کر نفرین کیا اور محو گریہ ہو گئے اور طویل مدت تک اس درجہ روئے کہ ان کی آنکھیں صدمے سے سفید ہو گئی۔ سورہ یوسف رکوع 4 آیت نمبر 84۔ مدارک التنزیل میں ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں 40 سال آنسو سے خشک نہیں ہوئی اور ان کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ برادران یوسف جب اپنے بے مثل اور بے نظیر بھائی کو کنویں میں ڈال کر حضرت یعقوب کو خبر غم سنانے کے لیے چلے گئے تو حضرت یوسف سخت پریشان ہوئے۔ اگرچہ ان کو قدرتی تسلی حاصل کرنے کا موقع ملتا رہا، لیکن پھر بھی تھے تو شدید ترین قید میں، تاریک کنواں اور اس کی پرہیبت فضا اور اس پر زہریلے جانوروں کی للچائی نظروں کی فراوانی، اپنے مصائب و آلام اور اس پر والد بزرگوار سے جدائی کا صدمہ، یہ سب امور حضرت یوسف کو سخت تکلیف دے رہے تھے۔ طبری اور روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت یوسف نے 3 شبانہ روز کنویں میں گزارا ہی تھا کہ قدرت نے رہائی کا بندوبست کر دیا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک قافلہ مدینے سے مصر جانے کے لیے روانہ ہوا جس کا سردار مالک بن زائر خزائی تھا۔ قافلہ چلتے چلتے بھٹک گیا اور اس طرح گم گشتہ راہ ہوا کہ صحیح راستے پر لگ ہی نہ سکا۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچا جس جگہ حضرت یوسف کنویں میں قید تھے۔ مالک بن زائر نے جو ہی کنواں دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہا بس یہیں ٹھہر جاؤ کیونکہ اس مقام پر کنواں ہے اور ہمیں پانی کی تکلیف نہ ہوگی۔ چنانچہ قافلہ ٹھہر گیا۔ یہ تھکا ہوا قافلہ رات بھر اسی زمین پر قیام پذیر رہا۔ صبح ہوتے ہی سامان سفر باندھا اور روانگی کا ارادہ کیا۔ چلنے سے پہلے مالک بن زائر اپنے ایک غلام کو لے کر کنویں پہ گیا تاکہ راستے کے لیے پانی ہمراہ لے لے۔ مالک نے جو ہی پانی میں ڈول ڈالا، با اشارہ جبریل حضرت یوسف اس ڈول میں آ بیٹھے۔ ڈول کا وزن جو بڑھا، جبرائیل نے ہاتھ لگا دیا اور وہ اوپر آیا۔ جب اس پر نگاہ پڑی، لوگ چلا اٹھے اور مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے، کہنے لگے ہم کو بڑی نعمت مل گئی، خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا حسین بچہ دے دیا جس کی مثال کائنات عالم میں نہیں ہے۔ پھر آپس میں فیصلہ کیا کہ اس بچے کو سامان میں چھپا دینا چاہیے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کو چھپا کر ہمراہ لے جانے کا پروگرام مرتب کیا
اور اب انہیں سامان کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ اتنے میں دیکھا کہ کچھ جوان بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ وہ تھے برادران یوسف۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک شخص کو کنویں کے قریب متعین و مقرر کر دیا تھا کہ وہ اس مقام پر آنے جانے والوں سے مطلع کرے اور اس کنویں کے ارد گرد جو بھی آئے جائے اس کی نقل و حرکت کی اطلاع دے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ رات میں پہنچ کر صبح کو روانہ ہونے لگا اور اسے پانی کی ڈول میں حضرت یوسف مل گئے تو اس نے فوراً جا کر برادران یوسف کو بتایا کہ اس طرح قافلہ آیا تھا اور اس صورت سے یوسف نکل آئے ہیں اور وہ انہیں ہمراہ لے کر جانے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی برادران یوسف دوڑے ہوئے موقع پر پہنچ گئے اور جا کر ان سے کہا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا غلام ہے اور ہم سے بھاگ کر رپوش ہونے کے بعد آج نظر آیا ہے۔ ہم اسے کسی صورت تمہارے ہمراہ نہیں جانے دیں گے۔ مالک بن زائر نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ایسا خوش منظر بچہ کسی کا غلام ہو، لیکن تم کہتے ہو تو محض اس لیے کہ یہ بچہ تمہارے کہنے کو رد نہیں کرتا، مان لیتے ہیں کہ یہ غلام ہے۔ اچھا بتاؤ اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کہا چونکہ یہ بھاگ کر ہم سے چلا گیا تھا اس لیے ہم اس جرم کی وجہ سے اب اسے ہمراہ لے جانا نہیں چاہتے۔ اگر تم خریدتے ہو تو خرید لو ورنہ بدرجہ مجبوری ہم اسے اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ مالک بن زائر نے کہا بتاؤ کیا دام لیتے ہو؟ برادران یوسف نے کہا جو مناسب سمجھو دے دو، تم مسافر ہو، ہم تم سے قیمت میں جھگڑا نہ کریں گے۔ چنانچہ میری تحقیق کے مطابق 20 درہم میں فیصلہ ہو گیا۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑ کر مالک کے حوالے کیا اور 20 درہم لے کر آپس میں بانٹ لیے۔ اس کے بعد مالک نے کہا کہ اس کا بی نامہ بھی لکھنا چاہیے تاکہ کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو اور ہم پر اغوا کا الزام عائد نہ ہو۔ ان لوگوں نے بے نامہ لکھنے کو تسلیم کر لیا اور شمعون بے نامہ لکھنے لگا۔ جہاں اور باتیں تحریر کی تھی ایک بات یہ بھی لکھی کہ جب تک مصر نہ پہنچے یوسف کو گرفتار رکھا جائے۔ یہ شرط شاید اس لیے لگائی گئی کہ کہیں یوسف بھاگ کر باپ کے پاس نہ چلے جائیں۔ الغرض مالک نے حضرت یوسف کو معاہدہ بہی کے مطابق پابائے زنجیر کر دیا۔ روانگی سے چند لمحے قبل بروایت حضرت یوسف نے مالک سے کہا مجھے اجازت دو کہ میں ان حضرات سے رخصت ہو لوں۔ مالک نے کہا جب ان کو تم سے کوئی انس و محبت نہیں تو تم کیوں ان پر جان دیتے ہو؟ یوسف نے کہا ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق کام کرتا ہے۔ مالک نے اجازت دی، زنجیر سنبھالے ہوئے بھائیوں کے پاس گئے اور سب سے مل کر روئے اور واپس جا کر قافلے میں شامل ہو گئے۔ کارواں روانہ ہوا اور تیزی سے سفر مصر طے کر رہا تھا کہ ناگاہ اس کا گزر بروایت روضۃ الصفا اور عجائب القصائر مقابر آل یعقوب سے ہوا۔ حضرت یوسف کی نگاہ جو ہی اپنی والدہ راحیل کی قبر پر پڑی بے چین ہو گئے اور اپنے کو ناقے سے گرا کر قبر پر پہنچا دیا اور ماں کی قبر سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ قبر سے لپٹے ہوئے رو ہی رہے تھے کہ وہ شخص آ گیا جو ان کا نگراں مقرر کیا گیا تھا اور اس نے ایک تماچا حضرت یوسف کے چہرے مبارک پر لگا کر کہا کہ تیرے بیچنے والے سچ کہتے تھے کہ تو غلام عابق ہے اور تجھ میں بھاگنے کی عادت ہے۔ حضرت یوسف نے اس کے ظلم سے متاثر ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی مالک تو ہی انصاف کر اور ابھی ان لوگوں کو اس ظلم کا مزہ چکھا دے۔ حضرت یوسف کے نگراں نے ان کو پکڑ کر کاروان میں لا شامل کیا۔ ادھر یوسف کاروان میں پہنچے، ادھر لقائے ابر پیدا ہوا، تیز ہوا چلنے لگی، بجلی گونجنے لگی، بادل گرجنے لگے، غرض یہ کہ ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مالک نے ان حالات کو دیکھا اور گھبرا کر کہا کہ کیا بات ہے کہ یہ کچھ صرف ہمارے سروں پر ہو رہا ہے اور تمام اطراف زمین محفوظ ہے، شاید ہم ہی میں سے کسی نے کوئی خطا کی ہے۔ یہ سن کر نگراں بولا اور تو کوئی بات نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا ہے کہ یہ غلام ایک قبر سے لپٹا ہوا رو رہا تھا، میں نے اسے ایک تماچا مارا ہے۔ اس نے اس وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا، اسی وقت سے یہ حالت پیدا ہوئی ہے۔ مالک سمجھ گیا کہ یہ حالات اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے حضرت یوسف سے معذرت کی اور نگراں سے معافی منگوائی اور دعا کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت یوسف نے دست دعا بلند کیا اور طوفان شروع ہو گیا۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے نواحی مصر میں پہنچا۔ مالک نے ایک چشمے کے کنارے کارواں کو ٹھہرا کر کہا کہ تم لوگ گرد سفر دور کر لو اور ہاتھ منہ دھو کر داخلہ مصر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب نے غسل وغیرہ سے فراغت کی اور کپڑے تبدیل کیے۔ حضرت یوسف بھی غسل کے لیے بڑھے۔ عین المعافی میں ہے کہ وہ جو ہی چشمے کی طرف روانہ ہوئے
جبریل قبائے آدم لے کر موجود ہوئے جس میں حضرت آدم غسل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے اس میں جا کر غسل کیا اور لباس بدل کر کارواں میں آ گئے۔ قصص جویری میں ہے کہ اس مچھلی نے پردہ کیا تھا غسل یوسف کے لیے جس نے یونس کو 40 دن اپنے شکم میں رکھا تھا۔ کارواں مالک شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے جب شہر میں پہنچا تو وہاں عجیب ہنگامہ دیکھا اور عظیم چہل پہل ملاحظہ کی۔ حضرت یوسف جب غسل سے فراغت کے بعد لباس جنت سے آراستہ شامل کارواں ہوئے تھے، اس وقت جو موجود تھے انہوں نے حسن و جمال دیکھا تھا اور شہر مصر میں ان لوگوں سے پہلے پہنچ کر عام چرچا کر دیا تھا کہ ایسا غلام بکنے کے لیے آ رہا ہے جس کی مثال بالائے ارض و سما نہیں ملتی۔ وہ حسن و جمال میں بے مثل و بے نظیر ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ جب ہنستا ہے تو نور ساطع ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو نور کے بھبوکے چھوٹتے ہیں۔ اس کے چہرے کی تابانی ایک منزل کو روشن کرتی ہے۔ اس شہرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کی تمام آبادی سمٹ کر شہر میں آ گئی۔ مرد زمینوں پر تھے، عورتیں بالائے بام تھیں۔ اس اجتماع میں جس کی تعداد لاکھوں کے حساب میں تھی، ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، رؤسا، امرا، غربا اور اراکین دولت۔ غرض یہ کہ سبھی لوگ حسن یوسف کی تابانی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ زیادہ تواریخ میں ہے کہ حضرت یوسف کا نور حسن ایک دن کی راہ کو روشن کرتا تھا۔ وہ جس دن مصر میں داخل ہوئے اتفاقاً ابر محیط تھا۔ ان کے داخل ہوتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ جیسے آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ غرض یہ کہ کاروان مالک مصر میں داخل ہو گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں جو جمع غفیر تھا، اس میں بادشاہ مصر، عیان بن ولید اور عزیز مصر اور ان لوگوں کا کنبہ بھی تھا۔ اس مجمع عام میں جو بھی تھا وہ حسن یوسف کا دیوانہ تھا اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا اسی دن سے ان پر فریفتہ ہو گئی۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ لوگوں نے مالک سے خواہش کی کہ اس غلام عظیم کو فروخت کے لیے آج ہی بازار میں لے چلیں۔ مالک نے کہا ہم 3 روز تک اسے بازار میں نہ لائیں گے۔ صعوبت سفر دور کرنے کے بعد اعلان عام کرا دیں گے کہ ہم فلاں وقت اس غلام کو بازار میں لا رہے ہیں، جس کو خریدنا ہو وہ زر و جواہر کی تھیلیاں لے کر آ جائے۔ 3 دن گزرنے کے بعد مالک نے اعلان کرا دیا کہ کل 10ویں محرم کو یوم دوشنبہ ہم یوسف کو فروخت کے لیے بازار میں لائیں گے۔ جن لوگوں کو اس کو خریدنے کا شوق و خیال ہو وہ بازار میں آ جائیں۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ لوگوں میں ہیجان عظیم پیدا ہوا اور سارا مصر بازار مصر میں پہنچنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جو خریدنے کے ارادے سے جانے والے تھے، ان کے علاوہ عوام نظارہ یوسف کے لیے بازار مصر میں پہنچنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسی دوران میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ جس صورت سے ہو سکے اس غلام کو تم خریدنا۔ عزیز مصر نے کہا کہ ریان بن ولید بادشاہ مصر خود اس کو خریدنے کے خیال میں ہے، میں اس کی خواہش کے خلاف کیوں کر اپنے کو پیش کر دوں۔ زلیخا نے کہا اس کا انتظام اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بادشاہ سے کہو کہ وہ ہمیں اجازت خریداری دے دے اور اس کو یہ بات سجھاؤ کہ تمہیں خدا نے اولاد دی ہوئی ہے اور میرے کوئی بچہ نہیں، یقیناً وہ مان جائے گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے بادشاہ سے ذکر کیا اور اس نے مان لیا۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی فروختگی کے لیے بازار باقاعدہ سجایا جائے۔ یہ سن کر عزیز مصر نے انتظامات شروع کر دیے۔ تمام بادشاہوں کو فوری پیغامات دیے گئے کہ ہمارے پاس پہنچو۔ قصص جویری میں ہے کہ اس وقت فرعون مصر بادشاہ ریان بن ولید کے زیر نگین 360 بادشاہ تھے، جن میں دمشق، بیت المقدس، میران اور فلسطین کے بادشاہوں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ عزیز مصر نے تمام بادشاہوں کو فرمان حاضری بھیج دیا اور سب بر وقت حاضر ہو گئے۔ اب بازار سجایا جانے لگا اور ہر صورت سے اس کی تکمیل کی گئی۔ 360 کرسیاں لگائی گئی اور بادشاہ ریان بن ولید کے حکم خاص سے 12,000 نوجوان لڑکیاں صفے باندھ کر کھڑی ہوئیں اور مالک بن زار کو فرمان شاہی پہنچا کہ اب یوسف کو بازار میں لاؤ۔ یہ سن کر مالک بن زائر حضرت یوسف کو باروایت محمل میں بٹھا کر اور باروایت گھوڑے پر سوار کر کے بازار میں لایا۔ جو ہی لوگوں کی نگاہیں پوری آراستگی کے حالت میں یوسف پر پڑی، سارا مجمع بے خود ہو گیا۔ مجمع کا یہ عالم تھا کہ باروایت قصص جویری 40,000 مرد اور عورتیں سواری کے جانوروں کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گئیں۔ مختصر یہ کہ مالک نے حضرت یوسف کو ایک زر نگار کرسی پر بٹھا کر آواز لگانا شروع کیا، اس نہایت محبوب و دلدار اور نہایت عاقل و زیرک غلام کو کون خریدتا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا یہ نہ کہو بلکہ یوں بولی لگاؤ
اس غمگین اور غریب غلام کو کون خریدتا ہے؟ یہ سن کر باروایت روضۃ الصفا وہ بھی رونے لگے اور وہ لوگ بھی رو پڑے۔ الغرض بولی لگنے لگی، ایک شخص نے 1000 دینار کہا، دوسرے نے 1,00,000 دینار کہا، تیسرے نے 1,00,000 دینار کہا اور یوسف کے ہم وزن مشک کہا، چوتھے نے اس پر ہم وزن یوسف کے لال کا اضافہ کیا، پانچویں نے 10,00,000 دینار اور 40,000 درہم اور 100 ورید کے ہار کہا۔ اس کے بعد شداد بن عاد کے خاندان کی ایک عورت نے کہا کہ میں اس کے وزن کے برابر سونا، عنبر، چاندی، کافور اور حقہ اور ماورید میں خریدوں گی، جس کی قیمت خراج مصر ہے۔ مالک نے کہا کہ میں نہیں بیچتا۔ عزیز مصر نے جب بازار کا یہ حال دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اسے میں خریدوں گا اور اس کی قیمت میں اس کے وزن کے برابر سونا، سیم، چاندی، مشک، عنبر، کافور دوں گا، نیز 1,000 جامع اطلس، 1,000 اسپ تازی، 1,000 کنیز رومی، 1,000 غلام، 1,000 سلاح جنگ، 500 خروار خرما دوں گا۔ مالک نے یہ سن کر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کی رضامندی کے بعد ترازو نصب کیا گیا اور اس کے ایک پلے میں حضرت یوسف کو بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلے میں عزیز مصر کا نہ صرف اتنا خزانہ جو کہ ہم وزن سمجھا جا رہا تھا، بلکہ سارا کا سارا خزانہ رکھ دیا گیا، مگر یوسف کے پلے نے جنبش نہ کی۔ یوسف نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ کہا، تمہیں تولا جا رہا ہے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ کہا، جواہرات و سیم و زر میں۔ فرمایا، دین کو دنیا کی ہم وزن کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت یوسف نے عزیز مصر کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں، قلم دوات لے کر آؤ۔ آپ نے ایک پرچے پر باروایت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باروایت لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا۔ یوسف کا پلہ بلند ہو گیا، عزیز مصر کا چہرہ کھل گیا، زلیخا خوش ہو گئی، لوگ مبارکباد دینے لگے۔ مالک بن زائر نے سب کچھ سمیٹ لیا اور وہ بری نامہ جو برادران یوسف سے لایا تھا عزیز مصر یا یوسف کے حوالے کر کے مصر سے واپس چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت اس نے اولاد کے لیے حضرت یوسف سے دعا کی خواہش کی کیونکہ وہ لاولد تھا۔ حضرت یوسف نے دعا دی اور خداوند عالم نے اسے دولت اولاد سے مالا مال کر دیا۔ اس کے یہاں 12 اور باروایت 24 اولاد پیدا ہوئی۔ خرید و فروخت کے معاملے کے ختم ہونے کے بعد عزیز مصر حضرت یوسف کو اپنے گھر لا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا کہ تیرے کہنے کے مطابق میں نے اسے خرید لیا ہے، اب ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کی پوری خاطرداری کر، کیونکہ یہ نہایت پیارا بچہ ہے اور اپنا مثل و نظیر نہیں رکھتا۔ زلیخا جو پہلے ہی سے ان پر بسط و دل و جان قربان تھی اور ان پر اندھا دھن مر مٹنے کو تیار تھی، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، اسے بہانہ مل گیا اور اس نے حضرت یوسف کی بے تابانہ خدمت شروع کر دی۔ ان کے لیے مختلف قسم کے بے شمار کپڑے تیار کرائے اور ان کے رہنے کے لیے ایک کمرے کو شاہانہ انداز میں سجایا اور باروایت ایک عمدہ قسم کا محل تعمیر کرا دیا۔ بہرحال حضرت یوسف عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزار ہی رہے تھے کہ جوانی ابھر آئی اور عشق زلیخا درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ حضرت یوسف جو زلیخا کو چشمے عصمت سے دیکھا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ زلیخا سے نظر چار نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے۔ باروایت روضۃ الصفا زلیخا جس کی دل کی گہرائی میں یوسف فروکش تھے اور وہ اپنے حصول مقصد کے لیے بے چین تھی، اس نے ایک ایسا شاندار قصر تعمیر کرایا جس کی مثال اس وقت نہ تھی۔ اس قصر کو زر و جواہر سے مرصع کیا۔ بالآخر ایک دن زلیخا نے مناسب وقت میں یوسف کو اپنے پاس بلوایا اور قصر کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 کمروں کے بعد تھا اور سب کے در پہ تالے لگا دیے۔ پھر وہاں پہنچ کر حصول مقصد کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی دوران میں اس کی نگاہ اس بت پر پڑی جو دیوار میں نصب تھا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کے نابینا آنکھ پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھ دی۔ یوسف نے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں عزم گناہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں محو گناہ ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہو۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے جس کی آنکھ پر تم نے عزم معصیت کے پیش نظر پٹی باندھ دی، میں اپنے خدا کی نظروں سے اپنے کو کس طرح بچاؤں جو کہ رگ و جا سے بھی زیادہ قریب ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ وہ تمہارا میاں عزیز مصر میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم کیوں کر سکتا ہوں؟ خدارا مجھے معاف کر۔ مگر زلیخا جو جذبات و خواہشات اور شہوت میں ڈوب چکی تھی، ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہ ہوئی۔
بالآخر حضرت یوسف نے کمال جرت اور زور نبوت اور طاقت عصمت سے کام لے کر زلیخا کے بت مقصد کو پارا پارا کر دیا اور برہان رب کی روشنی میں تاریکی گناہ سے جان بچا کر نکل بھاگے۔ حضرت یوسف جس جگہ سے بھاگے تھے وہاں سے باہر تک میں 7 دروازے تھے اور سب مقفل تھے۔ قدرت خدا، یوسف جس دروازے کے قریب پہنچتے تھے قفل خود بخود کھل جاتا تھا اور دروازہ واں ہو جاتا تھا۔ زلیخا جو ان کے پیچھے دوڑے آ رہی تھی 7ویں دروازے پر انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئی کہ اس نے ان کا دامن پکڑا، دامن پھٹا، دروازہ کھلا تو عزیز مصر کو موجود پایا، جو بار روایت اسی ٹوہ میں آیا ہوا تھا کہ یہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں۔ زلیخا نے جو ہی عزیز مصر کو دیکھا، مکمل مجرم ہونے کے باوجود کمال جرت و بے باکی کے ساتھ کہا کہ اے میرے ولی نعمت، ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جو تمہارے ناموس کے بارے میں بدنیت ہو؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں یا قید کرنا چاہیے یا سخت عذاب میں مبتلا کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بولے، میرے مالک، میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں، میری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں۔ میری اس مالکہ نے خود مجھے دعوت گناہ دے کر مجھے معصیت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی اور میں اپنے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے بھاگ کر یہاں تک آیا ہوں۔ یہ میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر زلیخا نے ایک روایت کے بنا پر کہا کہ دامن پھٹنے کا واقعہ یہ ہے کہ میں سو رہی تھی اور یہ غلام بدنیتی کے ساتھ میرے سرہانے کھڑا تھا، پھر اس نے دست درازی کی کوشش کی اور میں جاگ اٹھی اور میں نے چاہا کہ اس کی سرزنش کروں۔ یہ بھاگ نکلا، میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی تو اس کا دامن میرے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا۔ دونوں کا بیان سن کر عزیز مصر سخت متحیر ہوا اور یوسف سے کہنے لگا کہ تم اپنی پاک دامنی پر کوئی صفائی کا گواہ پیش کر سکتے ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے۔ اگر آپ میری صداقت پر گواہی لینا چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس وقت گناہ سے بچایا ہے وہ اس بچے کو گویائی بھی دے سکتا ہے۔ اس گفتگو کا تمام ہونا تھا کہ گہوارے میں پڑا ہوا دودھ پیتا بچہ جس کی عمر 4 یا 6 ماہ کی تھی اور جس کا نام خلیفہ تھا، جو زلیخا کا ماموزاد یا خالہ بھائی تھا، بلند آواز سے بولا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ یہ سن کر نہ صرف عزیز مصر حیران ہوا بلکہ سارا گھرانہ متحیر ہو گیا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کا بولنا عادت بشری کے خلاف ہے اور پھر اس پر گواہ کی حیثیت سے بولنا تو یقیناً حیران کن ہے۔ الغرض بچے کا بیان سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف کے کرتے پر نگاہ کی، دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ بڑے غصے میں زلیخا سے بولا کہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ غریب بے خطا ہے۔ پھر یوسف کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یوسف، اب اس بات کو جانے ہی دو اور کسی پر ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ افسانہ بن جائے اور ذلت و رسوائی ہو۔ پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو، جو کچھ تم نے کیا اچھا نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عزیز مصر خلیفہ کا بیان سن کر سخت غیظ میں آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ زلیخا کو قتل کر دے اور یوسف کو جیل بھیج دے۔ یہ حال دیکھ کر اسی بچے نے گہوارے سے آواز دی کہ اے عزیز، اگر تو نے ایسا کیا تو گنہگار بھی ہوگا اور تیرا یہ عمل رسوا کن بھی ہوگا، لہٰذا وہ باز رہا۔ تبری میں ہے کہ اس واقعے سے زلیخا کا جذبہ عشق کم نہ ہوا اور وہ برابر تنہائی میں اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب کسی طرح کامیاب نہ ہوئی تو اس امر کی کوشش کرنے لگی کہ یوسف قید کر دیے جائیں۔ عزیز مصر نے اس کے اصرار پر کہا کہ جب اس کا جرم ثابت نہیں ہوا میں کس طرح اسے قید کر دوں۔ یہ سن کر زلیخا کا ایک چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ مناسب یہی ہے کہ بدنامی کو کم کرنے اور زلیخا کو رسوائی سے بچانے کے لیے 2-1 ماہ قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے اس کی بات بادل نخواستہ مان کر انہیں قید خانے بھیج دیا۔ حضرت یوسف قید خانے میں بھیج دیے گئے اور زلیخا بھی ندامت کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور عزیز مصر بھی اسے پی گیا تاکہ واقعے کو شہرت نہ ہو۔ لیکن اس قسم کے واقعات کہاں چھپتے ہیں؟ آخر کار بات پھوٹ نکلی
اور داستان بن کر زبانوں پر چڑھ گئی اور اس درجہ شہرت ہوئی کہ ہر ایک اس کا تذکرہ کرنے لگا۔ زلیخا جو اپنے کیے پر نہیں بلکہ اپنی ناکامی پر پچھتا رہی تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اب اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آخر اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ ارکان دولت کی ان عورتوں کو جو اس میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں دعوت پہ بلایا جائے اور یوسف کو ان کے سامنے سے گزارا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ دل پر کس طرح چھری چلتی ہے اور دماغ کیوں کر بے قابو ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے 40 عورتوں کو دعوت میں بلایا اور ان کے لیے نہایت عمدہ قسم کے انتظامات کیے۔ رقص و سرور کا بھی بندوبست کیا گیا۔ جب محفل دعوت آراستہ ہو چکی تو زلیخا نے ان عورتوں سے پوچھا کہ اگر تم کہو تو میں یوسف کو تمہارے سامنے سے گزارنے کے لیے طلب کر لوں۔ ان عورتوں نے بسط شوق اجازت دی۔ زلیخا نے ایک ایک تیز چھری اور ایک ایک ترنج دے کر ان عورتوں سے درخواست کی کہ جس وقت میں کہوں تم ان ترنجوں کو کاٹ دینا۔ ان عورتوں نے اسے منظور کر لیا۔ جب محفل شوق مرتب ہو چکی تو زلیخا نے حکم دیا کہ یوسف کو قید خانے سے لایا جائے اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال دی جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف قید خانے سے نقاب پوش لائے گئے۔ جب محفل دعوت کے قریب پہنچے تو نقاب اٹھا دی گئی اور کہا گیا کہ اس طرف سے گزر جاؤ۔ حضرت یوسف خرامہ خرامہ روانہ ہوئے۔ جب ان عورتوں کے قریب پہنچے جو دعوت میں آئی ہوئی تھیں تو زلیخا نے انہیں دعوت نظارہ دے کر کہا کہ اے میری بہنوں، چھریوں سے ترنجوں کو کاٹ ڈالو۔ چنانچہ ان عورتوں نے جن کے دلوں پر حسن یوسف کی چھریاں چل رہی تھیں باخیال خود ترنجوں کو کاٹ ڈالا۔ جب یوسف گزر گئے تو ان بے خود عورتوں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک بھی ترنج نہیں کٹا، سب ہاتھ کٹے ہیں۔ یہ دیکھ کر زلیخا کو موقع مل گیا۔ وہ بولی، میری بہنوں، تم تو میری مذمت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کنعانی پر فریفتہ ہو گئی ہے، کہو اب کیا کہتی ہو۔ یہ سن کر عورتوں نے معذرت کی اور زلیخا سے کہا، بے شک تم جذبہ عشق میں بے خطا ہو۔ اس واقعے کے بعد زلیخا نے ان عورتوں سے بار بات روضۃ الصفا کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس معاملے میں میری مدد کرو اور اس غلام کنعانی کو راضی کر کے مجھے شکریہ کا موقع دو۔ یہ بات سن کر ان میں سے 2 عورتوں نے امداد کا وعدہ کیا اور اپنی چرب زبانی کے حوالے سے کہا کہ تم یقین رکھو میں ضرور اس میں کوشش و کامیابی حاصل کروں گی۔ سب عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں لیکن یہ 2 عورتیں مقیم رہیں۔ ان میں سے ایک عورت کسی مناسب وقت میں یوسف کے پاس آئی جو اب قید خانے سے باہر گھر میں مقیم تھے اور کہنے لگی، اے حسن و جمال کے آفتاب، میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم پر یہ واضح کروں کہ زلیخا بھی جمال محتابی سے مشرف ہے۔ تمہیں اس کے مقاصد پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اس عورت کو جو خود اپنے دل میں ضمناً شوق وصال رکھتی تھی جواب دیا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بہتر ہے کہ شمس و قمر کو علیحدہ ہی رکھا جائے۔ اس عورت کے مایوس ہونے کے بعد دوسری عورت چند دنوں کے بعد سامنے آئی۔ اس نے بھی آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی مگر مایوسی ہاتھ آئی۔ بالآخر زلیخا سے کہا کہ یہ غلام کنعانی کسی صورت سے راضی نہیں ہوتا، اب اس کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ کہ اسے قید سخت میں رکھا جائے، شاید یہ قید سے گھبرا کر رضامندی ظاہر کر دے۔ یہ سن کر زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ میں اس غلام کی وجہ سے بہت بدنام ہو گئی ہوں، اب میں اسے باہر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم میری کچھ بھی محبت رکھتے ہو تو میری یہ بات مان لو کہ اسے جلد سے جلد قید خانے میں بھجوا دو۔ ادھر زلیخا اپنے حصول مقصد کے لیے باخیال خام قید میں بھیجنا چاہتی تھی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ اہدیت میں بار بار دعا کر رہے تھے کہ اے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ الغرض عزیز مصر پر زلیخا نے کچھ اس درجہ دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت یوسف کو قید خانہ بھیجنے پر تیار ہو گیا اور حضرت یوسف قید خانہ بھیج دیے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ خداوند عالم نے چونکہ انہیں درجہ نبوت پر فائز کر دیا تھا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم دے دیا تھا، لہٰذا وہ قید خانے میں اس سے بھی کام لیتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے تھے اور خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اسی دوران میں 2 شخص قید ہو کر آئے۔ یہ دونوں سازش کے شبے میں قید کیے گئے تھے۔ ان میں ایک بادشاہ ریان کا طبق کا داروغہ تھا جس کا نام مجیلہ تھا اور دوسرا شراب خانے کا داروغہ تھا جس کا نام یونان تھا۔
ان دونوں میں سے ایک پر یہ الزام تھا کہ اس نے شاہ روم سے رقم لے کر شاہ مصر ریان بن ولید کو زہر دینے کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا تھا کہ ان میں سے کون سازش کا شکار ہوا ہے، اس لیے دونوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ یہ لوگ قید خانے میں دن گزار رہے تھے کہ ناگہاں چند دن کے بعد دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ میں شراب بنانے کے واسطے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوں اور چڑیا اس میں سے کھا رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور درخواست کی کہ آپ اس کی تعبیر دیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ آنے بھی نہ پائے گا کہ میں اس کی تمہارے پاس آنے کے قبل ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر خواب بھی منجملہ ان باتوں کے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ اب سنو، مجھ پر جو فریضہ عائد ہے میں پہلے اس کی تکمیل کرتا ہوں، پھر تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف نے فرمایا، میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑے بیٹھا ہوں جو خدا پر ایمان نہیں لائے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں تو اپنے دادا ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا پیرو ہوں۔ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک بنائیں۔ یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر، مگر بہترے لوگ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، ذرا غور تو کرو، بھلا جدا جدا معبود اچھے یا خدا یکتا و زبردست؟ افسوس، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر بس ان چند ناموں ہی کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے۔ خدا نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکومت تو بس خدا ہی کے واسطے ہے، اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر افسوس بہترے لوگ نہیں جانتے۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، اچھا اب تعبیر خواب سنو۔ تم میں سے ایک جس نے انگور دیکھا ہے وہ 3 روز کے بعد رہا ہو کر اپنے مالک کو بدستور شراب پلانے کا کام کرے گا، اور دوسرا جس نے روٹیاں سر پر دیکھی ہیں وہ آج سے 3 دن کے بعد سولی چڑھا دیا جائے گا اور چڑیا اس کے سر سے نوچ نوچ کر اس کا دماغ کھائیں گی۔ چنانچہ 3 روز کے بعد بادشاہی پیادے آئے اور اسے قید سے لے گئے جو ساقی تھا، پھر اسے اپنے پہلے کام پر اس کی دیانت کی وجہ سے لگا دیا گیا۔ پھر 3 دن کے بعد پیادے آئے اور دروغۂ طبق کو لے گئے، اس کی بددیانتی کی وجہ سے دار پر چڑھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے سمجھا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا کہ میں بے جرم قید ہوں، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف قید خانے میں کئی برس رہے۔ روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف 7 سال قید میں رہے۔ معلم تنزیل میں ہے کہ 5 سال خواب سے پہلے اور 7 سال خواب کے بعد جیل میں رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت یوسف نے خدا پر توکل میں ذرا سے غفلت کر دی تو خدا نے جبرائیل کو بھیجا کہ یوسف سے کہہ دو کہ اب تمہیں کچھ عرصہ اور قید میں رہنا پڑے گا۔ جبرائیل آئے اور انہوں نے زمین پر ایک پاؤں مارا، زمین تحت سرا تک شگافتہ ہو گئی۔ کہا دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ یوسف نے کہا ایک پتھر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے پھر پیر کی ضرب لگائی، پتھر شگافتہ ہو گیا۔ کہا دیکھو اب کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہا ایک بہت چھوٹا سا کیڑا۔ جبرائیل نے کہا اے یوسف، جو اس قصرے تاریک میں اتنے چھوٹے کیڑے سے غافل نہیں ہے تو کیا وہ تم سے غافل ہو سکتا ہے؟ سنو، تم نے جو اصول توکل کے خلاف سفارش پہنچائی ہے اس کی وجہ سے اب چند سال جیل کی مصیبت اور برداشت کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر حضرت یوسف محض اس خیال سے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے محو گریہ ہو گئے، اور ان کے رونے کا یہ عالم ہو گیا کہ ان کے ساتھ در و دیوار جیل بھی رونے لگے، اور قید خانے کے دیگر لوگوں کو کثرت گریہ کی شکایت پیدا ہو گئی۔ الغرض مالک مصر ریان بن ولید، جسے فرعون مصر کہا جاتا تھا، ایک خواب دیکھ بیٹھا۔ سونے سے جب بیدار ہوا بے انتہا گھبرایا، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں ارکان دولت کو جمع کر کے ان سے کہا میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ اس خواب کو بیان تو کر۔ بادشاہ نے کہا کہ تمام ساحروں، کاہنوں، معبروں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ سب جمع ہو کر آ گئے۔ جب سب جمع ہو گئے اور دربار سج گیا تو بادشاہ نے کہا سنو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں اور ان کے پیٹ کا حجم نہیں بڑھتا، اور 7 تازی سبز بالیاں دیکھی اور پھر 7 سوکھی بالیاں ایسی دیکھی کہ وہ بالکل ہی خشک ہیں، اور پھر وہ خشک بالیاں
تازی بالیوں پر جا پڑی اور انہیں چمٹ گئیں اور انہیں بھی بالکل خشک کر ڈالا۔ اے میرے دربار کے علماء اور سرداروں، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہے تو میرے اس عجیب و غریب خواب کی جلد تعبیر دو تاکہ مجھے اطمینان ہو، میں سخت پریشان ہوں۔ یہ سن کر حاضرین دربار نے متفقہ طور پر کہا کہ اے بادشاہ گھبرا نہیں، یہ شیطانی خواب ہے اور ناقابل تعبیر ہے، ہم اس کی کوئی تعبیر نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر حضرت یوسف کا وہ رفیق کے قید ساقی جو انہی دنوں قید سے رہا ہوا تھا، اور یوسف نے اس سے کہا تھا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص قید میں بے گناہ پڑا ہے، اسے 7 سال کے بعد اس موقع پر یاد آ گیا کہ خواب کی بہترین تعبیر دینے والا قیدی اب تک قید میں پڑا ہے۔ بول اٹھا کہ اے بادشاہ مجھے قید خانے تک جانے دے تو میں اس کی صحیح تعبیر بتا دوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور وہ دوڑا ہوا قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف کی خدمت میں عرض پرواز ہوا۔ اے یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں اور 7 بالیاں ہیں بالکل ہری کچھو اور پھر 7 سوکھی بچھائی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ حضرت یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال متواتر کاشتکاری کرتے رہو گے، تو جو فصل تم کاٹو تو اس کے دانوں کو بالیوں ہی میں لگے رہنے دینا، چھڑانا نہیں، مگر تھوڑے بہت جو تم خود کھاؤ۔ اس کے بعد بڑے سخت خشک سالی کے 7 برس آئیں گے، جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سالوں کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے، مگر قدر قلیل جو تم بیچ کے واسطے بچا کر رکھو گے، بس پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب مینا برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ یہ سن کر ساقی جس کا نام یونان تھا اور باروایت تبری نویش تھا دوڑتا ہوا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کی ساری تعبیر جو حضرت یوسف نے بیان کی تھی دوہرا دی۔ اس نے جو ہی خواب کی تعبیر سنی ہکا بکا ہو گیا اور چونک کر کہنے لگا ایسا لائق بھی کوئی شخص قید میں ہے؟ اس نے کہا اے بادشاہ میری سرگزشت سن، جب تو نے مجھے شبہ میں قید کر دیا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور میرے ساتھی نے بھی۔ اسی یوسف نے تعبیر دی تھی اور جو کچھ اس نے تعبیر میں کہا تھا بالکل وہی ہوا۔ اے بادشاہ وہ حسین ترین انسان ساری رات اور سارا دن عبادت اور خدمت اسیران میں گزارتا ہے، بڑا شریف اور بے انتہا لائق ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تو اسے دیکھ لے تو گرویدہ ہو جائے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا شخص کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے کہا بے جرم و خطا عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کے کہنے پر اسے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ملک ریان بن ولید نے عزیز مصر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یوسف نامی قیدی کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا اے بادشاہ تجھے تو سارا واقعہ معلوم ہے، البتہ یہ کہوں وہ قید کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زلیخا کی بدنامی کو جلد فرو کرنے کے لیے اسے چند دنوں کے لیے قید کر دیا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں قید سے رہائی میں تاخیر ہو گئی ہے اور وہ عرصے سے قید خانے میں پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو پورے اکرام و احترام کے ساتھ قید سے لایا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حکومت کا فرستادہ حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچا اور وہاں کے سارے واقعات بیان کر کے کہنے لگا کہ چلیے آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں اس وقت تک قید خانے کی 4 دیواری سے باہر نہ جاؤں گا جب تک بادشاہ ان عورتوں کو جنہوں نے میرے سامنے ہوتے ہی اپنا اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا بلا کر یہ نہ پوچھے کہ مجھے ان کی خواہش تھی یا انہیں میری خواہش تھی، نیز زلیخا سے یہ نہ دریافت کر لے کہ میں خطاوار تھا یا وہ خود میرے بارے میں عزم گناہ کی۔ مرید حکومت نے جا کر بادشاہ سے سارا واقعہ دوہرا دیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وہ ساری عورتیں جو دعوت زلیخا میں شریک تھیں نیز خود زلیخا حاضر دربار ہو۔ جب سب عورتیں جمع ہو گئیں تو بادشاہ نے سوال کیا کہ یوسف کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ تم ان پر فریفتہ تھی اور تمہیں ان کی خواہش تھی یا وہ تمہارا طالب تھا؟ سب نے کہا بادشاہ وہ بالکل بے گناہ تھا، جو بھی حرکت ہوئی وہ ہماری طرف سے تھی۔ پھر بادشاہ نے زلیخا کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو؟ زلیخا نے کہا اب جبکہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں کہ میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، وہ بالکل بے گناہ تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا تھا اور ہے۔ مرید حکومت نے حضرت یوسف سے وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا
کہ میں نے یہ ترکیب اس لیے کی اور یہ صورت اس لیے اختیار کی تاکہ تمہارے بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور مجھ پر جو الزام لگایا گیا سرتاسر غلط تھا۔ الغرض بادشاہ نے جب اپنے ایک خاص مقرب کو حضرت یوسف کی خدمت میں بھیج کر طلب کیا، حضرت یوسف قبر الحیا اور بیت الاحزان یعنی قید خانے سے نکل کر باہر تشریف لائے۔ تفسیر تفسیر میں ہے کہ حضرت یوسف کو 70 دربان لے کر روانہ ہوئے تھے اور پوری تعظیم و اکرام کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف قید خانے سے برآمد ہو کر اپنی منزل مقصود پر پہنچے یعنی خانہ عزیز مصر میں وارد ہوئے اور وہاں غسل وغیرہ کر کے لباس فاخرہ پہنا اور دربار ریان کی طرف روانہ ہوئے۔ باروایت 2 رویا سپاہ تابہ دربار کھڑی تھی۔ حضرت یوسف جب گھوڑے پر سوار قریب دربار پہنچے تو بادشاہ استقبال کے لیے برآمد ہوا اور انہیں اپنے ہمراہ لے جا کر اپنے پہلو میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کے سلسلے میں آپ سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو باتیں کرنا ہو کریں۔ تفسیر بحر المواج اور معلم تنزیل میں ہے کہ بادشاہ نے 70 زبانوں میں کلام کیا اور حضرت یوسف نے 70 زبانوں میں جوابات دیے۔ پھر اس نے اپنا خواب بیان کرنا چاہا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ آپ کا خواب ماں تعبیر میں خود تفصیل سے بیان کیے دیتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کروں۔ ملک ریان نے اجازت دی اور حضرت یوسف نے اس خواب کو، جس کا صرف خلاصہ قرآن مجید میں ہے، نہایت تفصیل سے بیان کیا اور اس کے بعد اس کی مفصل تعبیر بھی بتائی۔ ملک ریان نے خواب اور اس کی تعبیر سن کر حضرت یوسف سے خواہش کی کہ آپ اس آنے والے عظیم قحط کے زمانے میں انتظام پر بھی روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ اس وقت کیوں کر گزارا کیا جائے گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، سنو، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تم فرمان نافذ کر دو کہ ہر شخص غلہ اگانے کی طرف پوری توجہ دے اور جو کوتاہی کرے گا سزا کا متوجب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم نافذ کرو کہ غلہ ضائع نہ کیا جائے اور کم سے کم پر قناعت کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اس 7 سال میں اگے اسے بالی سمیت جمع کرو اور دانے اور خوشے علیحدہ نہ کیے جائیں تاکہ کیڑے مکوڑوں کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اے بادشاہ، غلے کی حفاظت پر ذمہ دارانہ طور سے اگر توجہ نہ کی گئی تو سارا ملک موت کے گھاٹ اتر جائے گا اور تیرے ملک میں ایک شخص بھی زندہ نہ بچے گا، کیونکہ قحط مسلسل 7 سال رہے گا۔ بادشاہ آپ کی باتیں سن کر بولا کہ اتنا مستحکم انتظام کیوں کر ہو سکتا ہے اور کون ایسا عاقل و زیرک، دانا اور ہوش مند ہماری مملکت میں ہے جو ذمہ دارانہ طور پر یہ سب سنبھال سکے۔ میں تو تمہارے بیان کے مطابق ملک کے مستقبل سے سخت حیران اور پریشان ہوں۔ حضرت یوسف نے بروایت روضۃ صفا فرمایا کہ محصولات اور ارتفاعات کا ہفتہ سالہ انتظام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میرے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور کہا کہ بے شک مجھے یقین ہے کہ آنے والی مشکلات کا تم ہی حل نکال سکتے ہو اور قحط کے آنے والی بلا کو باحسن طریقے سے ٹال سکتے ہو۔ جب ملک ریان بن ولید کی یوسف سے کھل کر باتیں ہوئیں تو وہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو اور بلند مقام کے مالک ہو۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا، جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کے حساب و کتاب سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ بادشاہ مصر نے بڑی خوشی سے حضرت یوسف کو خزانوں کی کنجی دے کر سابق عزیز مصر شوہر زلیخا کو معزول کر کے انہیں عزیز مصر بنا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک عزیز مصر زندہ رہا آپ نے اس کے احترام میں اس کا عہدہ قبول نہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کو یہ افسری ملی تھی آپ کی عمر 33 سال تھی اور میرے نزدیک یہ بالکل درست ہے، کیونکہ بوقت خواب آپ کی عمر 12 سال چند ماہ تھی۔ جب کنویں میں تھے باروات جزائری 13 سال تھی، پھر 7 سالہ خانہ زلیخا میں رہے، پھر 7 ماہ قید اول میں رہے، پھر 5 سال تعبیر خواب سے پہلے اور 7 سال تعبیر خواب کے بعد قید آخر میں رہ کر عزیز مصر بنے۔ تبری میں ہے کہ حضرت یوسف کے قید سے چھوٹنے کے 2 سال بعد عزیز مصر قطیفر کا انتقال ہو گیا۔ قصاص الجزائری صفحہ نمبر 192 میں ہے کہ بادشاہ مصر خواب سن کر اور اس کی تعبیر پا کر ان سے دیگر گفتگو کر اس درجہ متاثر ہوا کہ اسے کہنا پڑا
کہ جو مانگنا ہو مانگ لو۔ حضرت یوسف نے فرمایا مجھے خزانوں کا محافظ اور امین بنا دیجئے اور ان کی کنجیاں میرے حوالے کر دیجئے۔ اس نے باخوشی اسے منظور کر لیا اور باروایت معلم تنزیل اور عجائب القصص مسلمان ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ مصر ریان بن ولید نے یوسف سے خواہش کی کہ وہ زلیخا کو اپنے حبالہ عقد میں لے آئیں۔ حضرت یوسف اس مسئلے پر غور ہی کر رہے تھے کہ ایک دن آپ کی سواری گزرتے ہوئے آپ کے کان میں ایک ایسی ضعیفہ کی آواز آئی جو یوسف یوسف کہہ رہی تھی۔ حضرت یوسف نے چلتی ہوئی سواری روک دی اور حکم دیا کہ اس ضعیفہ کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آئی تو باروایت ایسی حالت میں تھی کہ یوسف اسے پہچان نہ سکے۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں وہی غمزدہ اور ستم رسیدہ ہوں جو کبھی عزیز مصر کی بیوی کہلاتی تھی۔ پوچھا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ اس نے کہا درد فراق نے کمر توڑ دی ہے اور نابینا کر دیا ہے۔ زلیخا کی غم انگیز گفتگو سے حضرت یوسف متاثر ہوئے اور انہوں نے دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ باروایت الجزائری جب زلیخا حاضر دربار ہوئی تو حضرت یوسف نے پھر یہی سوال کیا کہ یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ قابل حمد ہے وہ خدا جس نے اطاعت کی وجہ سے غلام کو بادشاہ بنا دیا اور معصیت کی وجہ سے بادشاہ کو حقیر کر دیا۔ پھر پوچھا اے زلیخا یہ بتا وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے میری طرف والہانہ توجہ کی اور بے تابانہ تعمیل کی خواہش کی؟ اس نے کہا تمہارے حسن جمال نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اور صرف مجھے نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام عورتوں کو بے تاب کر رکھا تھا جنہوں نے تم کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے جمال محمدی کا ذکر کیا۔ زلیخا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی ان کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ اس کے فوراً بعد حضرت یوسف کی طرف وحی آئی کہ اے یوسف چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتی ہے اس لیے میں بھی اسے دوست رکھتا ہوں، لہٰذا اب تم اس سے نکاح کر لو۔ قصص الانبیاء ملا محمد الجویری میں ہے کہ حضرت یوسف نے زلیخا سے کہا کہ تو اب کیا خواہش رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایمان لانا چاہتی ہوں، کھوئی ہوئی بادشاہی کی خواہش مند ہوں، تمہارے حبالہ نکاح میں آنے کی تمنا رکھتی ہوں۔ عجائب القصص علامہ عبد الواحد میں ہے کہ حضرت یوسف نے زلیخا سے فرمایا کہ تو ایمان لا، چنانچہ وہ اسی وقت ایمان لائی۔ پھر یوسف نے فرمایا کہ اب بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلے آنکھوں کا نور اور بینائی چاہتی ہوں تاکہ تمہارے جمال پر کمال کو دیکھ سکوں، پھر اس کے بعد کھوئی ہوئی جوانی کی خواہش مند ہوں، پھر اس کے بعد تم سے عقد کی تمنا رکھتی ہوں۔ اسی دوران میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا اے یوسف یہ زلیخا جو کچھ کہتی ہے مانتے جاؤ، اور سنو یہ جوانی جو پلٹانے کی خواہش کرتی ہے اس کی تکمیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف نے دعا کی اور جوانی پلٹ آئی۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ پروردگار عالم نے وحی کی کہ اے یوسف میری خواہش ہے کہ تم زلیخا سے نکاح کر لو۔ حضرت یوسف نے بارگاہ خداوندی میں سر نیاز جھکا کر تعمیل حکم کا وعدہ کیا اور درخواست کی کہ میرے پالنے والے پھر زلیخا کی جوانی پلٹا دے۔ حضرت یوسف کا دعا کرنا تھا کہ زلیخا کی جوانی پوری آب و تاب اور حسن و جمال کے ساتھ پلٹی۔ زلیخا جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی 18 سالہ دوشیزہ بن گئی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت یوسف کی جناب زلیخا کے ساتھ شادی ہو گئی اور یہ دونوں ایک روح 2 قلب کی حیثیت سے تا آخر حیات زندگی گزارتے رہے۔ باروایت روضۃ الصفا خداوند عالم نے انہیں 3 اولادیں عطا کی، 2 لڑکے 1 لڑکی۔ لڑکوں کے نام افراہیم اور میشا تھا اور لڑکی کا نام رحمت تھا۔ الیعقوبی میں افراہیم اور مشی مرقوم ہے اور تبری میں فرامی اور میشا لکھا ہے۔ حاشیہ فرمانی میں لڑکی کا نام رحیمہ تحریر ہے اور لکھا ہے کہ یہ وہی بی بی ہیں جو آگے چل کر حضرت ایوب کی زوجہ قرار پائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے فرزندوں کا نام افراہیم اور میشائم تھا۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔